تھے بڑے میاں برانا شاہ رحمۃ الرضوان، ریاست نگر میں آستانہ ہے، بڑا منور آستانہ ہے، جائیے حیدرآباد میں. ہاں تو بولے کہ نہیں کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ، انسان آ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں اور کپڑے کیوں مانگتے بڑے میاں. ایسے وہ بیٹھے ہوئے رہتے سردیوں میں گرمیوں میں بارش میں، لیکن اب بول رہے ہیں کہ کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ. یہ کیا چکر ہے؟ ان کی چکر بیٹا تم کو نظروں سے نظر نہیں آتی، ان کے قلب کی بات رہتی ہے. وہ دکھنے میں دیوانہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو خیر ایک چادر ادھر لیے، اتنے میں کیا ہوا، ادھر سے ایک فوج آئی، فوج گزرتی جا رہی ہے لیکن بڑے نے ویسے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد میں پیچھے دیکھا تو پھر اورنگزیب عالمگیر سے پہلے فوراً اپنی چادر کو لے کر لپیٹ کے بیٹھ گئے، ماشاءاللہ سطر ادھر ڈال کے. کیوں؟ تو لے کہ انسان نظر آئے میرے کو. اس میں کون تھے؟ وہ حضرات یوسفین تھے اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں، اورنگزیب عالمگیر بھی تھے. تو بولے کہ انسان نظر آئے تو انسان سے تو پردہ کرنا پڑے گا نا. کیا کرے؟ پردہ کرے. فوراً پھر وہ چلے گی علیہ السلام آگے بڑھ گئے. بادشاہ بھی اس وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود اہل اللہ کے قدرداں ہوتے تھے، اس لیے وہ عقیدے میں برباد نہیں ہوتے تھے. وہ کسی نہ کسی طرح سے اہل اللہ کے ساتھ میں عقیدتیں رکھتے تھے، تو وہ اہل اللہ ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو بچائے ہوئے رکھتے تھے. لیکن بعد والے یہ بادشاہ تو نہیں بلکہ بادشاہوں کے پالکڑے علم کو حاصل کرنے کے بعد ان اولیاء اکرام کے ساتھ اپنے عقیدوں کو خراب کیے، ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کیا. تو ان بزرگوں کی چھیڑ چھاڑ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدوں کو بدعقیدہ بنا دیا. پھر وہ اولیاء کے گستاخ بنے. یہ عذاب ہے اس امت کے لیے، یہ عذاب ہے امت کے لیے. اس کے بعد میں پھر لوگ عقیدت کے درمیان آ کے بیٹھتے ہی ہیں نا جی. پھر بیٹھے ہوئے تھے. پھر کہا کہ حضرت وہ اس دن آپ ہمیشہ تو برے نہ رہتے لیکن وہ فوج آئی تھی تو بولے کہ اس میں انسان تھے رے بابا، باقی سب جنمنا انسان تھے. کیوں وہ کیسا کیا ہے ویسا معاملہ نہیں، وہ کیسا ذرا ہم کو بھی بتاؤ. تو اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی پہچان کے واسطے بعض اوقات تصرف بھی دے دیتا ہے. کیا تو اس میں سے ذرا ایک من چلا ایک بچہ تھا، نہیں مجھے بھی بتاؤ نا وہ کیسا، تم انسانوں کو تم جانور بول رہے، برا تو نہیں مانے نا. میں اس تعلیمات کے اندر بھی بولا ہوں کہ اپنے کمینے پن کو پہچانو. ہم خود اپنی فکر میں رہے. طریقت ہے ہی اپنے کو بنانے کا نظام. یہاں کی الف سے لے کر ای تک اپنی ذات ہو، محنت کا میدان. ہم نے تم کو خانقاہوں کو دے کر، نظاموں کو دے کر دوسروں کے گلیوں کے جھاڑنے پر نہیں لگایا. پہلے اپنی جھاڑو، اپنے میل و کچیل کو دور کرو، اپنے دل کے رخ کو صحیح کرو. یہ ہے خانقاہ کا نظام، خانقاہ محمدی کا نظام. اچھے بنا، لچھے دار تقریرہ، اچھے نعتیں پڑھنا، منقبتیں پڑھ لینا اور پھر یہ وہ کر لینا، کرا لینا، ایکسپوزنگ کر لینا، نذرانے ہدیے وصول کر لینا. اس کے لیے نہیں ہے یہ نظام. خانقاہ محمدی کے نظام کی الف سے لے کر ای تک صرف اپنی ذات محنت کا میدان ہو. ہمیشہ اپنے کمینے پن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، اپنی کمیوں کو اپنے سامنے رکھے. اور جس کو اپنے اندر میں کمال نظر آ گیا، سمجھنا کہ وہ دن تیری بربادی کا ہے، تو اپنے کو با کمال سمجھ گیا اس راہ کے اندر میں. اس وقت تک تم اس راہ کے سچے سپاہی ہو جب تک تم کو ہی ساری کمیاں اپنے اندر میں نظر آئے. جس لمحے، جس دن کے اندر میں تم کو اپنے اندر میں کچھ اچھائی نظر آ جائے اور اس کو تم اپنی ذاتی اچھائی سمجھے اس کو، تو سمجھ لینا کہ وہی تمہاری برائی کا پہلا لمحہ، پہلا دن ہے. اب یہاں سے تم برے ہی برے ہو، زمین پر بھی برے ہو، عرش والے کی نگاہ میں بھی برے ہو، یہاں سے وہاں تک برے بنے ہوئے ہو، بدبودار ہو. تو من چلے ادھر تو ادھر آ گئی. باپ کے ساتھ میں آیا تھا مجھے وہاں، ذرا زیادہ ہمت والے ہوتے نا، ذرا ہم نہیں، ہم کو دیکھتے. اولیاء کچھ نظر آتا کہ ذرا بشارت ہم کو بھی ہونا نا. اس واسطے اولیاء کے سامنے ہرس نہیں کرنا. اگر کوئی کامل پیر ہے تو اس کے سامنے حضرت میرے کو بشارتوں کا نظام کھلاؤ نا، مجھے بھی غریب نواز سے ملاؤ نا، راجن شاہ ولی کو دکھاؤ نا، ایسے سوالات نہیں کرنا، ایسے سوالات نہیں کرنا. تو اپنے منہ کے بدبو کے جراثیم کو دیکھنے کی صلاحیت تیرے اندر میں نہیں ہے، پاک اولیاء کو دیکھنے کی حماقت کر رہا ہے تو. یہ جذبہ تیرے اندر میں کیسا پیدا ہوا، سوال کیسے پیدا ہوا
یہ سوال اپنے پیر پر بے اعتمادی کی دلیل ہے. آزما رہا ہے پیر کو کہ اگر ہوں گے پیر تو بتاتے نا جی اولیاء کو خود ہی دیکھتے رہتے گی، دکھتے تھے وہ کیسا بولتے جی، انہوں کیسا بات کرتے جی. اس وقت اگر ہم بھی یہ اپنے پیر پر بے اعتمادی کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کے اندر میں جو گہرا ہوتا ہے نا اس کا انجام نفاق ہو جاتا ہے اور طریقت سے کٹ جاتا ہے، بے اعتماد بدگمان ہو جاتا ہے. اور جہاں پر جو مرکز جمنے کا ہے پیر کی ذات، وہیں پر اگر وہ بنیاد اس کی وہاں سے اکھڑ جائے. بے ایروپلانوں کے لیے ایروڈرم کے اوپر رن وے جو ہوتا ہے، اس لیے کوئی ملک اگر کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے نا، اس کے سفارتی تعلقات کو ختم کرنا ہے تو پہلے ایئرپورٹ کے اوپر اس کے رن وے کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے کہ جہاں سے جہاز اڑتے ہیں نا اسی کو ختم کر دو. اب اس کے بعد میں نہ جہاز اڑ سکیں گے نہ اوپر کی پرواز کر سکیں گے، ہوا کے ہوا میں تھوڑی اڑیں گے، رن وے کے اوپر سے اڑتا ہے. تو نفس و شیطان کا جو سب سے زیادہ اٹیک کوئی اچھے آدمی پر جو بہت آگے بڑھنے والا ہے، کوئی مرید کامل مرید بننے والا ہے اور باکمال بننے والا ہے، تو ہمیشہ اس کے لیے اس کا رن وے امتحان ہوتا ہے کہ رن وے کو اکھاڑنے کی کوشش کی جائے گی. طاغوتی طاقتیں لے دے کے ادھر ادھر سے معاملہ رن وے پر آئے گا، پیر پر آئے گا. کیا تمہارے پیر بشارت کرائے گی؟ دوسروں کو کرا رہے مگر تم کچھ نہیں کرا رہے نا جی. وہ اولیاء دوسروں کو دی جا رہے مگر تم کو نہیں بتا رہے نا جی. تمہارے پیر صاحب تم کو نہیں نواز رہے نا جی، ان کو تو ہو گیا کرتے پر ان کو تو کرا دیے کرتے. کیا ہے؟ رن وے کو اکھاڑنے کی کوشش کرے گا وہاں پر. اور وہاں بچے گا کون؟ بچنے کی واحد وجہ اور بچنے کا واحد سہارا کہ ایئرپورٹ برباد ہو جانے دو کوئی بات نہیں، ایئرپورٹ سمجھ میں آ رہی بات، لیکن ہمیشہ رن وے کو سنبھال کر رکھنا. اگر رن وے صحیح سلامت ہے، ایئرپورٹ کی ساری بلڈنگیں برباد ہو جائے لیکن رن وے کے ذریعے سے پھر جہازوں کو پرواز اوپر کی ملے گی، دوسرے ملک کی مدد بھی ملے گی اور دوسرے ملکوں کو بھی یہ جائے گا، اس لیے کہ اس کا رن وے. اس لیے پیر کی ذات پر بدگمانی کا ذرہ برابر حرف بھی آئے گا تو بدگمانی کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوگی کہ کیا، کہ دوسروں کو بڑھا دے رہے، دوسروں کو بتا دے رہے، دوسروں کو یہ کر دے رہے مگر ہم کو تو دکھا نہیں، ہم کو تو بشارتیں ہو رہی نہیں، دوسروں کا معاملہ تو وہ ہے کرتے یہ کرتے مگر ہم کو تو ہے نہیں. اب کیا کیوں نہیں ہے؟ تو وہاں پر اس رخ کے اعتبار سے کئی بات ہے. بابا مجلس کی ناقدری کرنے کو بیچ میں تکلیف دینے کو مت آیا کرو، رہو تو مجلس میں رہو. پورا کون زبردستی کر رہا ہے تم؟ مجلسوں کی اہمیت نہیں ہے تو ہم کو تو دکھ تکلیف ہوتی ہے. ایسا کون سا جنازے کا کس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چلے گیا، پھر آتے کیوں آدھی مجلس کے اندر میں؟ تکلیف دینے کی واسطے. کیا تکلیف دینا ہی طے کر لیے تم لوگ؟ کس نے کہا ضرورت ہے؟ جو چلے گئے تو پھر ہم کہاں بولتے ہیں ان کو کیوں نہیں آئے ہوتی؟ دو آدمی نہیں دو، ایک آدمی نہیں دو، کوئی نہ رہے تو میں تو یہ مجلس کر لوں گا. مگر یہ کیا کھیل کرواتی ہے؟ ذکر میں آئے پھر چلے گئے پھر آ گئے، یہ کیا ہے؟ لچر پن لکھا ہے. یہ اس کو کیا وہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پارک. یہ مسجد میں آئے یہاں تھوڑا دیر بیٹھ گئے وہ جھاڑ کے نیچے. بالکل نہ بابا، اس نظام کو ہلکا مت کرو اللہ کے واسطے. تم مرید ہے میرے، مجھے دوسروں سے مطلب نہیں ہے. اگر رہنا چاہتے ہو تو دل پر چڑھ کر رہو، مگر میرے دل کو دکھا کر تم رن وے ہی اگر اکھڑ جائے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے نا. اس لیے دشمن کیا کرتا ہے کہ ایئرپورٹ کو برباد کرنا ہے. نہیں، ایئرپورٹ سے زیادہ اس کی توجہ کس پر ہوتی ہے کہ جہاں سے جہاز پرواز کرتے ہیں نا وہ رن وے ہوتا ہے. یہ چکر میں نہیں پڑنا رن وے اصل ہے، رن وے اصل ہے کہ ایئرپورٹ اصل ہے. ایئرپورٹ ہے تو رن وے نہیں، رن وے نہیں ہے، رن وے ہی اصل ہے، ایئرپورٹ نہیں ہے. وہ تو عبارت ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. کیونکہ جہاز کی پرواز کے لیے رن وے ہونا ہے گراؤنڈ کا، وہاں سے پرواز ہوگی اس کی. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں کوئی اگر مرید کمال پر پہنچنے والا ہوگا نا تو اس کے لیے تو لے دے کے ادھر ادھر سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، ظاہری دینداروں کی طرف سے، مولوی و ملاؤں کی طرف سے اور پیر بھائیوں کی طرف سے، خلیفہ بھائیوں کی طرف سے رن وے کو اکھاڑنے کی کوشش کی جائے گی. تو جہاں پر یہ بات رن وے سمجھ گیا نا، رن وے کیا ہے؟ ایک مرید کے لیے اپنے عروج پر جو مرید آگے کی منزل وہ پہنچنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے رن وے، اس کے لیے پیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے. اور جو آگے کے مقاموں پر منزلوں پر پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ تو رن وے کی اہمیت کو بھی نہیں جانتا، بلکہ وہ تو ایئرپورٹ کے بہترین اے سی روموں کو دیکھے گا،
گیارجوں کو دیکھا اور میدان اور گرڑوں کو دیکھا کہ اتنے وہاں پر ایروپلین کھڑے ہوئے ہیں، اس کی نظر رن وے پر نہیں رہے گی. لیکن دشمن خوب سمجھتا ہے کہ رن وے کو اکھاڑ دو تو پھر ایئرپورٹ رہنے دو. شمشاباد ایئرپورٹ بہت اچھا بات ہے، نیو یارک کا ایئرپورٹ بہت اچھی بات ہے، لیکن دشمن کیا کرے گا معلوم ہے کہ سب سے پہلے اس کو رن وے کو خراب کرے گا کہ جہاز اڑنے ہی نہ پائے. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں شیطان اور نفس، بری صحبتیں ہمیشہ ان کے ٹارگٹ میں رن وے رہے گا، یعنی پیر کی ذات رہے گی. اور ہر جانب کے ذریعے سے بے نمازی ہے تو نہیں بول رہے، بے شریعت کے ہے تو کوئی نہیں بول رہے، اور بے سنتوں کے ہے تو کوئی نہیں بول رہے، غلط کام کرے تو کوئی بھی نہیں، چلتا نا لائٹ لے لو. لیکن لے دے کے بعد کہاں پر آئے گی؟ ادھر ادھر سے جو بات آئے گی کانا ٹوچنے کے لیے وہ پیر کی ذات کو لائیں گے سامنے. تو سمجھ لینا کیوں کہ چور چور ہی، چور مالدار کو پہچانتا ہے، اور چور ڈاکہ کہاں پر ڈالتا ہے؟ چور کے گھر میں، جہاں پر اس کو اندازہ ہو جائے، اس کا تجربہ ہے کہ یہاں پر مال ہے، اسی کے پیچھے تو رہے گا وہ. تو اگر ایک مرید ہے، اس کے پیچھے معاملہ اس کو اس کے رن وے یعنی پیر کے ساتھ میں ہی الجھانے کے لیے اور اسی کے لیے معاملات اگر ہے، ارے کیا اتنی غلامی کرتے جی، کیا ممی کے کیڑے بن جاتے جی، اور اتنے قدم بوسیاں کرتے کی اور وہ کرتے، لے دے کے بعد کا اصل عنوان کیا آئے گا کہ رن وے کو اکھاڑو کسی طرح سے. کیوں کہ وہ مکار دشمن ہیں، جانتے ہیں وہ پورے ایئرپورٹ سے مطلب. خانقاہ کو جاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بیان بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پر، اور تعلیمات بہت اچھی ہوتی ہے، ذکر بہت اچھا ہوتا ہے، سما بہت اچھا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے. بالکل جاؤ، بڑی مجلسوں میں جاؤ، بڑی مجلسوں میں جاؤ، بڑی مجلسوں میں جاؤ. ہاں روزانہ کا کیا ہے جانا؟ یہ وہ کیا پیر پرستی کا نظام ہے؟ بڑی مجلسوں میں جمعہ وہیں پڑھو، اتوار کی مجلس میں جاؤ، اور بڑی مجلسیں ہو رہی ہے تو جاؤ. ایئرپورٹ بہت اچھا ہے، لیکن ان کی نظروں کے اندر میں وہ جو چالاک دشمن ہوتا ہے نا، انہیں جانتا ہے کہ ایئرپورٹ کو برباد نہیں کرے گا وہ، بلکہ سب سے پہلے رن وے کو برباد کرے گا. کیونکہ رن وے جو مرید آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہے، جو مرید کامل بننے والا ہوتا ہے، جس کے پاس ہے مال ہے، وہ اس کو اتنی پہچان اپنے مال کی قیمت کی نہیں ہوتی. لیکن مکار چور جو ہوتا ہے نا، وہ فوراً تاڑ لیتا ہے کہ ہاں اس کے پاس اتنا مال ہے. ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا کرے گا؟ چور جو پڑے گا تو وہ تو جس کے پاس ہے مال ہے اسی کے پیچھے پڑے گا نا. جس کے پاس ہے مال ہی نہیں ہے، انہیں ایک نظر پہچان لے گا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں. انہیں تو خالی دعا دوا کے بعد سے گیا تھا وہ خانقاہ کو، انہیں مرید بنا تو دنیا کے کاموں کیا سے، تو وہ چکر میں نہیں رہتا وہ اس کی طرف. ہاں ٹھیک ہے، بس اس درجے میں فارمیلٹیز پورا کرنے وہ بس اتنا مطمئن ہو جاتا. لیکن جو مرید اپنے نوازشوں کے اعتبار سے کامل مرید بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، تو نفس و شیطان، طاغوتی طاقتیں، من الجنت والناس، اور نورانی حجابات، شیطانی طاقتیں اس کو اس کے پیر یعنی رن وے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو اپنے رن وے کے اوپر شک میں ڈال دو. اور شک میں ڈالنے والے صافے بننے والے، چار چار انگوٹیاں پہننے والے بھی ہوتے، اپنے آپ کو اہل سلسلہ بولنے والے بھی ہوتے ہیں، اور عالم اور مفتی اور مولوی بولنے والے بھی، جن پر اعتماد کا جو پوسٹ اور جو حال ڈھال کر آتا ہے، آنے کے بعد میں ماشاءاللہ اتنا مطمئن کر کے چکنی چپٹی باتیں کرنے کے بعد میں ہاں بھائی ٹھیک ہے، مگر ذرا اتنا وہ شرک ہو جاتا ذرا نہیں کرنا. ہاں بشری چہنا، وہ پیری چہنا، اس سے زیادہ وہ نہیں کرنا. تو سمجھ لینا، ایک تو رپورٹ یہ دے رہا ہے کہ تم مرید کامل بننے کی صلاحیت تمہارے اندر میں ہے، اس لیے تو چور آیا نا. اگر مال تمہارے پاس میں نہیں ہوتا تو چور کا ہی ہوا تھا. اور جی بھیکاری گھر میں چور جاتا ہے نہیں جاتا نا، پہچانتا ہے چور کس گھر کے اندر میں آتا ہے، جہاں پر مال ہوتا ہے. ایسے ہی اگر کسی کے پاس کسی بھی صورت میں یا وسوسوں کی صورت میں یا ارادے کی صورت میں، نیتوں کی صورت میں چور اگر تمہارے دل پر آ رہا ہے، اور وہ چور آ کر تم کو رن وے کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو پہلی ایک بات تو یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لینا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے اندر میں قبولیت کی صفات ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سنبھالو تو پھر مرید کامل اور کمال والے بن سکتے ہیں. اس لیے چور تمہارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے. ایک تو تمہاری رپورٹ یہ ہے، اور دوسری رپورٹ یہ ہے
کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جاؤ بڑی بڑی مجلسوں کے اندر میں، سما کی محفل ہوتی ہے نہ جاؤ، اور پنجتن پاک کے نسبت کی بڑی محفل ہے نہ جاؤ، اور ماشاءاللہ آج سما کا معاملہ ہے، نعتوں کے پڑھنے کا معاملہ ہے، اور بیان کرنے کا معاملہ ہے، مولانا مفتی صاحب کا بیان ہے، اور فلاں ماشاءاللہ یہ بیان ہے، بڑی مجلسوں میں جاؤ بھائی، بڑے لنگروں میں جاؤ، وہ کرو یہ کرو، مگر رن وے کو وہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کرے گا وہ کہ جو پیر کی ذات رن وے ہے وہاں سے بے اعتمادی پیدا کرے گا، ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا۔ کس معنی کے اندر میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں پہلے تو شک میں ڈالے گا، پہلے تو تم کو اپنے اعتماد میں لے گا، پہلے تو کیا کرے گا؟ ارے ہم بھی خاندانی ہیں جی، اور ماشاءاللہ ہم بھی اہل سلسلہ ہے جی، میں بھی تو ان کو جانتا ہوں نا جی، میں بھی تو تم سے 10 دکالے زیادہ دیکھا سو ہونا جی، میں بھی تم سے 11 پیروں کے ساتھ میں رہا سو ہونا جی، اور یہ بھی ہے نا جی میں علم بھی حاصل کیا ہوں، میں اتنا علم والا ہونا کیا نہیں تھا، ذرہ وہاں پر بے اعتمادی میں داخل کرے گا، کیونکہ اس کا مقصود وہ یہ ٹھان کر آیا ہے کہ رنوے کو ڈیمیج کرے گا۔ ارے کیا خانخواہ نہیں، خانخواہ کیوں نہیں جانا ہو، نماز کیوں نہیں پڑھنا، دل لگتا ہے وہاں پر، تو بڑی مجلسوں میں تو برابر جانا چاہیے، اور بڑے لنگروں کا نظام بہت اچھا نظام ہے، اتنی خانقاہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے، سب کچھ کرے گا، ایئرپورٹ سے اس کو مطلب نہیں ہوگا، لیکن اس کی نظر جو ہوگی وہ رن وے کے اوپر ہوگی، کیوں؟ اور رن وے کون ہے؟ مرید کامل، جو کامل بنتا ہے نا وہ اپنے رن وے اپنے پیر کی ذات پر بنتا ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے اعتماد میں لے گا، اس کے بعد میں پھر تم کو تو سر پر بٹھا دے گا کہ تم تو اس قابل ہے، اس کے بعد یہ کہے گا کہ تم کو نہیں پہچان رہے جی تمہارے پیر صاحب، ذرا یہ تو کمی ہے نا ان کے اندر میں، یعنی تو انہوں بہت کچھ دے سکتے مگر نہیں دے رہے نا جی تم کو، دوسروں کو دے رہے نا انہوں، ارے یہ کام، ارے خالی پلک جھپکے تک تو یہ کام دوسروں کے ہو جاتے مگر تمہارے کیوں نہیں ہو رہے، رکا دے رہے نا جی انہوں، نہیں، ارے یہ کہا، ارے تمہارے پیر صاحب ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں بولے کہ انہوں اگر ارادہ کرے تو پلک جھپکے تک وہ کام ہو جاتا جی، بولے ہم تجربہ کیے ہوئے ہیں مگر نہیں کرا رہے نا تم کو، تو سمجھ لینا کہ وہ دشمن ہے جو رن وے کو ڈیمیج کرنے کے لیے تمہارے پاس میں آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایئرپورٹ چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن رن وے کو کبھی ڈیمیج ہونے نہیں دینا، موقع نہیں دینا۔ آئے جی مگر کیا کریں گے، اور تمہارے پیر کیا ہے، ان کا حساب کوئی بول بھی نہیں سکتے، بہت ہی چپ کڑے، اور انہوں سنتے نہیں کسی کی، اور جو شاید صاحب اب نہیں چلاتے، اپنا سناتے، انہوں کسی کو سننے کو تیار نہیں رہتے، انہوں اپنے آپ کچھ فرعون سمجھ لے رہے انہوں، اور ایسا کیا ہے کہ کیا تو ایسا مریدہ ان کے قدموں میں پڑھنے والے مل گئے کہ ممی کے کیڑے، اب انہوں تو اپنے آپ کو کیا پیرانے پیر سمجھ لے رہے کہ کیا ہے کہ غریب نواز سمجھ لے رہے کیا ہے کہ کیا ایسا ہوتا کہ ایسا ہو سکتا کہ کیا ان کی کرامت ہے، کیا انہوں کون سے آستانے سے وابستہ ہے، کون سے پیری مریدی کے نظام سے، انہوں تو آدھی زندگی تو توری ان کی ادھر گزری ہے، اب آ کے انہوں اتنی حماقت کر لے رہے ہیں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ایسے؟ یہ رن وے کو ڈیمیج کرنے کی پلاننگ ہوتے ہیں، اور پھر سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں، تمہارا پیر بھائی ہو تو تمہارا خلیفہ بھائی ہو یا تمہارا دوست ہو تو تمہاری دوستی کا ثبوت یہ ہوگا کہ تمہارے رن وے کو اتنا مضبوط کرے گا، تو سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ لیکن جو تمہارے رن وے سے حسد کرے اور شک میں ڈالنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا کہ وہ دوست نما دشمن ہے تمہارا، دوست نما دشمن ہے تمہارا، اعتماد کو متزلزل کرے گا، ٹھیس پہنچائے گا، نسبت کو فرق لا دے گا، اعتماد کو ختم کروانے کی کوشش کرے گا، اور اس میں کتنے راستے نہیں نکالے گا۔ 70 حضور پیر غوث الاعظم نے فرمایا کہ شیطان کے پاس 70,000 نورانی حجابات ہیں، ان میں سے ایک ایک پردے کو لا لا کر نورانی حجابات میں لپٹتے رہتا ہے۔ سوالات آتے کہ نہیں آتے؟ ارے ان کو بدعقیدے تھے کہ اب بنے گی سنی، وہ بھی سنی نہیں ہے، سنی بنے گی نہیں بنے شیعہ بن گئے، وہ ویسا نہیں ہے۔ اور وہاں پر دیکھو کبھی سلام پڑھے تو پڑھتے نہیں تو نہیں پڑھتے، اور وہ کیا ہے وہاں پر، ہاں پہلے اہل سنت والجماعت دکھا دی تھے، بولے وہ وہاں پر بھی نہیں دکھا دی، ارے ایڈورٹائزمنٹ کہہ کیوں رہے بابا، کیا نشان سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سنی مسجد میں رہتا کہ کہاں رہتا، اور تیری سنیت کون سی، تیری سنیت کو قبول کیوں کروا رہا ہے تو، جا اپنی اولاد کو قبول کروا پہلے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس طریقے سے کسی نہ کسی رخ کے لباس سے
ہر وضع حق بن کر آتی ہے، کون جانے کہ حق کی وضع کون سی وضع ہے۔ اس لیے تو کوشش یہی کی جائے گی کہ رن وے کو ڈیمیج کیا جائے، پھر وہ وضع باطل، وہ وضع شیطان، وہ وضع مردود وہ ہے کہ اس کو ایئرپورٹ سے فکر نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ خانقاہ کا بڑا اچھا نظام، یوٹیوب کے اوپر مجلسیں بہت چل رہی ہے، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہے، سما کی بڑی محفلیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ اچھے بیانات ہوتے ہیں، اور کیا عقدے کھلتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات سننے کو ملتی ہے۔ وہ بات تو کہیں سننے کو نہیں ملتی جو خانقاہ میں سب کچھ۔ ایئرپورٹ بہت اچھا ہے، لیکن بات ایئرپورٹ سے گھومتے گھومتے کہاں پر آئے گی؟ کہاں پر آئے گی شاہد صاحب؟ رن وے پہ آئے گی۔ آتے ہی فوراً میرے بچوں سمجھ جانا کہ ارے خطرے کا سگنل ہے، ریڈ لائٹ آ چکی ہے۔ اگر واقعی تمہارا وہ محسن ہوگا، چاہے تمہارا پیر بھائی ہو کہ تمہارا خلیفہ بھائی ہو، کہ چاہے کوئی کتنا محسن، تمہاری بیوی ہو کہ تمہارا باپ ہو، لیکن اگر اٹیک اگر رن وے پر کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ کوئی اور وضع میں آ کر، کوئی اور صورت کے اندر میں آ کر بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں نا، اتنا نہیں کرنا نا، وہ عقل ہے نا، اپنے کو بے وقوفہ کر لیتے، وہ جاہلہ کر لیتے، اپن تو پڑھے لکھے آدمی ہے نا، یہ نہیں ہونا نا، وہ نہیں ہونا نا۔ اس لیے کہ اصل جو چالاک دشمن ہوتا ہے نا، کوئی ملک کسی ملک پر اٹیک کرتا ہے تو ایئرپورٹوں سے اس کو مطلب نہیں ہوتی، وہاں کے وائٹ ہاؤس سے اس کو مطلب نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کے سب سے پہلے ایئرپورٹ کو ڈیمیج نہیں کرے گا، بلکہ وہ رن وے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پہچان لیا جائے گا کہ وہ دشمن عقل مند دشمن ہے، عقل مند دشمن ہے۔ تو سمجھ لینا کہ ایک مرید کامل جو کمال تک پہنچنے والا مرید ہے، یہ پہچان دے رہا ہوں میں۔ اب جائزہ لے لو تم بھی اور میں بھی اپنی جگہ، کیا ہم یہاں پر کیا پہنچ سکتے؟ بھائی نامرد بن گیا بابا، تو ڈھیلا ناڑا ہے۔ پھر اگر نہیں تو پھر کیوں نبھا رہے؟ کس کی مجبوری ہے؟ پیر کی مجبوری ہے جو تیرے کو زبردستی کمر پکڑ پکڑ کر رکھ رہے ہیں یہاں پر، تیرے بغیر نظام کو نہیں چل سکتا، سمجھ رہے کیا؟ اگر لگا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قبولیت کے صفات تیرے اندر میں موجود ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے رنوے سے جڑا ہوا ہے، قبولیت کے صفات ہے، کامل مرید بننے کی صفت اس کے اندر میں موجود ہے، اسی لیے تو کامل مرید بننے کی صفت موجود ہے۔ تبھی تو اس کی پہچان کس سے ہوگی؟ وہ دشمنوں سے ہوگی، دوستوں سے نہیں ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ دشمنوں سے ہوگی۔ وہ دشمن بیوی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی کی صورت میں بھی، پیر بھائی کی صورت میں بھی، دوسرے پیر کی صورت میں بھی، دوسرے خلیفہ کی صورت میں بھی، اور دوسری کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا طریقت کا، کہ جس کا نشانہ رن وے بن جائے۔ پہلے اعتماد پیدا کرے گا، بہت اچھی اچھی لچی لچی دودھ ملائی کی باتیں کرے گا، رس گولنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں میں بھی ہوں نا، مگر میں نہیں ہوں کہ اتنے سال سے تمہارے سے زیادہ میں سینئر ہوں نا، لائس والا میں تم کو، لیکن ذرا یہ بات تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی، بس اتنی بات ہے، باقی سب اچھا ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر اب جب شک کے اندر میں ڈالا تو یہ گویا کہ اٹیک ہے رن وے کے اوپر، اور جو حق والے ہوں گے خدا کی قسم یہاں سے لے کر مدینے تک میرے اولیاء اور میرے آقاؤں کا معاملہ یہ ہوگا، اور مشاہدے میں نہیں بلکہ علم الیقین نہیں، عین الیقین میں قسم کھا کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے لاکھوں اولیاء میں کوئی ایک ولی ایسا نہیں ہے جو ایک مرید کامل جو بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، کبھی اس کو اپنے پیر کے بارے میں رن وے کے اوپر کوئی اٹیک کرنے والا نہیں ہوگا۔ رن وے پہ اٹیک کرنے والا صرف دشمن ہوتا ہے۔ وہ دشمن تمہارے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، تمہارے سلسلے کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور پیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی خلیفہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیر بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن خدا کی قسم میرے آقاؤں کو، غوث و خواجہ پر مجھے ناز ہے، جتنے اولیاءوں کے ساتھ میں واسطہ پڑا ہے اس غلام کو، کیونکہ غلام اولیاء بنا ہوا ہوں نا جی میں، غلام تو پہنچ جاتا ہے نا ہر جگہ، بھیک مانگنے کے لیے، بھکاری کے لیے، بادشاہ کا دربار بھی ہو کوئی بات نہیں، بھیک مانگنے کے لیے آئے، چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھیک مانگنے کے لیے آئے، بھکاری کے لیے عیب نہیں ہوتا اگر یوں یوں دیکھنے والا رہا، ذرا چونچلے دیدوں کے ساتھ میں، کوری کوری نظروں کے ساتھ، کھاندے اچکانے والا، ارے بیٹا مکار ہے، ذرا چور ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ اس لیے اولیاء کے پاس میں انٹرنس ان کو نہیں ہوتا،
جو اپنے علم کا دام اپنے عمل کی پاسداری اور اپنی اچھائی کو اور اپنی ماشاءاللہ الحمدللہ، ارے یہ جملوں کو بھول جاؤ، تم ہم اچھے دنیا کے سب سے زیادہ برے ہیں. جب برے سمجھ لو تو کہاں کے خامخواہ کے ایکسپوزنگ رہیں گی اور کہاں احساس ہوگا اپنی اچھائی کا. تو جو غلام بن جاتے ہیں نا، جو فقیر بن جاتے ہیں، وہ تو پہنچ جاتے ہیں. خدا کی قسم میرے آقاؤں میں جتنے اولیاء کے ساتھ میں ہم کو معاملہ پڑا، ان میں سے خدا کی قسم ایک بھی اہل اللہ یہ اسٹیج آ سکتا ہے حق کے نظاموں کے لیے، کیونکہ میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اسی رن وے کو ڈیمیج کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام بچانے کے لیے آئیں گے، اور دجال اسی رن وے کو ختم کرنے کے لیے آئے گا. اور وہی دجال آج جو راہ طریقت کے رن وے کو، جو غوث و خواجہ کے رن وے تھے امت کے لیے، جو ان کے نام لے ان کے غلام بن کر یہ عرش تک پہنچنے والے تھے کہ نہیں تھے امت، انہی تو رن وے کو یہ بڑے بڑے مدرسوں کی صورت میں، بڑے بڑی جماعتوں کی صورت میں، مسلکوں کی صورت میں غوث و خواجہ کے رن وے کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ دجالوں کا کام ہے. کیا ہے؟ کن کا کام ہے؟ چاہے سفید پوش ہو کے لال پوش ہو کے کالے پوش ہو، یہ دجال ہے جو غوث و خواجہ کے رنوے کو، جو امت ان رنووں کے ذریعے سے عرش تک پہنچتی تھی، مدینے کی چوکھٹ تک پہنچتی تھی. خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی اور اولیاء ہی کی ذاتیں اور انہی کی نسبتیں امت کے لیے روحانیت کی منزل کے رنوے ہیں. اسی کو تو ڈیمیج کرنا ان کا معیار بنا ہوا ہے جی. اسلامی مملکتیں ہو کہ سعودیہ کا معاملہ ہو کہ ایران کا معاملہ ہو، رنوے سے ان کو بیر ہوتی ہے. مانیں گے سب کو، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، شریعت کی پاسداری، یہ سنت کا مسئلہ، یہ فرض کا مسئلہ، سب کچھ، مگر وہ غوث و خواجہ پنجتن پاک تو سمجھ لینا کہ وہ روحانیت کے دشمن ہیں. رنوے کو ڈیمیج کرنا دشمن کا کام ہوتا ہے، اور یہ دجال کا کام ہے. دجال کیا کرتا ہے؟ رنوے کو ڈیمیج کرتا ہے. سب سے بڑا یہودیوں میں سب سے بڑا اسلام کا دشمن بن کر جو آئے گا وہ دجال آئے گا. اور اس کی خدمت کیا خدمت ہوگی؟ اس کی خدمت صرف اور صرف رنوے کو ڈیمیج کرنا ہوگی. مسجدوں سے مطلب نہیں ہوگا، اس کو مدرسوں سے مطلب نہیں ہوگا. اس لیے پہچان آسان ہو جائے گی نا دجالیوں کی کہ کس کو ڈیمیج کریں گے. وہ سب کچھ قبول، بے اصولی عمل کیوں ہوتی ہے بھائی؟ اور یہ کمیاں کیوں ہوتی ہے؟ کمیاں صرف غوث و خواجہ کے غلاموں کے اندر بھی نظر آتی ہے. تمہارے مدرسے کمیوں سے بچے ہوئے ہیں، تمہارے عورتوں کے بچوں کے مدرسوں میں کمیاں اور وہاں کی عیاریاں مکاریاں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. اور تمہارے اسلام کی خدمتوں کے نام پر امت کو مال لے کر دھوکہ دینا لوگوں کو واقف نہیں ہے. وہ سب کچھ نظر نہیں آئے گی، لیکن ڈیمیج کرنے والے جو ہوتے نا رنوے کو، اور رنوے خدا کی قسم امت کے لیے آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا نظام ہے، غوث و خواجہ ہے. تو اس سب سے پہلے جو تیر چلائیں گے کس پر چلائیں گے؟ رنوے پر چلائیں گے، غوث و خواجہ کی نسبتوں پر چلائیں گے. دشمنوں میں دشمنی کسی سے نہیں، سب سے دوستی ہوگی. سب سے دوستی ہوگی کہ سب چلتا بھائی چلو چلتا رہتا، لیکن رنوے کے وہ دو دشمن ہوں گے، اور دجال ان میں ان کا امام ہوگا. اور دجال کی محنت کا مرکز بھی صرف اور صرف رنوے ہوگا کہ امت کو غوث و خواجہ اور پنجتن پاک کے اعتماد ختم کرو اور اولیاء سے امت کو کاٹو. یہ محنت دجالیت ہوگی، اور وہ دجالیت کی محنت آج دنیا میں عالم اسلام میں شروع ہو چکی نہیں بلکہ اپنے انتہا پر پہنچ رہی ہے. رنوے سے امت کٹ چکی ہے. کیا کٹ چکی ہے؟ کٹ چکی ہے. اور کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے ان کی تقریروں میں، ان کے مقالات میں، ان کے لٹریچروں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی تصنیفوں میں، ان کے ممبروں پر، ان کی مسجدوں میں، ان کے مدرسوں میں صرف اور صرف پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ان کو خطرہ تو صرف رنوے سے. جان دو نا بھائی، وہ پیری مریدیں وہ بیچارے کونے میں رہ کے، جنگلوں میں رہ کے، خانقاہوں کے در میں اللہ، پر تم کو کیوں کھٹکتا یہ سب؟ 95 مسجدیں عادل آباد کی، لیکن ایک خانقاہ محمدی کی مسجد. تو سب کے زبانوں پر خانقاہ محمدی کی مسجد ہی کیوں؟ اور کیوں خانقاہ محمدی کا نظام؟ ارے بھائی وہاں شرک ہوتا جی، وہ پیر صاحب وہ پھولوں پہ چلتے ہیں اور وہ لوگ ان کے پیروں میں گرتے، وہ ارے بابا کتنا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں تم بھی ان کے ہاں تو اس واسطے تو پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟
یہ دجالی فتنے آج امت میں پیدا ہو چکے ہیں، اور مملکت اسلامیہ کے اندر بڑے عروج پر ہے دین کے نام پر۔ رنوے کو ڈیمیج کرنا ہے۔ رنوے کیا ہے؟ میرے غوث و خواجہ کا نظام جو امت کو عرش تک پہنچائے گا، مدینے تک پہنچائے گا، رب کی رضا تک پہنچائے گا، قیامت تک خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی کا نظام وہ پیر کی صورت، پیروں کی صورت کے اندر میں قیامت تک رہے گا۔ سنبھالنے والے اس امت کو پیران کامل ہوں گے، کوئی دوسرے دعویٰ نہ کرے، حق نہیں ہے ان کو۔ یہ تو وہ دین کو بیچ کر کھائیں گے، ان کو تو اپنی دکانوں سے مطلب ہوگا، لیکن دین کے لیے اپنی آل اولاد کو، اپنی جان و مالوں کو اور اپنے وجود کو قربان کرنے والے، یہ صرف کلیجہ آل رسول اور آل علی اولاد علی کو ہوتا ہے، غوث و خواجہ کو ہوتا ہے۔ یہ کلیجہ تو میری اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا کہ جنہوں نے صرف اپنے شہزادوں کو نہیں بلکہ سید کائنات نے اس وقت میں نہیں کیا، بلکہ آج بھی جتنے اولیاء ہیں، میرے غریب نواز سلطان الہند کون ہیں؟ سید فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ کیا کیا پھر؟ میرے لال معین الدین، سنجر اور ایران کو چھوڑو اور ہندوستان کو چلے جاؤ، دین کے لیے وطن کو قربان کرنے والے کوئی دوسرے، دین کو بیچ کر کھانے والے ہیں، لیکن دین کے لیے کام کیا ہے، اور جن سے دین کو جن پر ناز ہے وہ صرف اولیاء ہے کہ نہیں؟ اب یہ دجالی فتنے تو صرف ان کے لیے ٹارگٹ رنوے ہوگا امت کا، ان کو عداوت اور حسد۔ سعودیہ میں سینما گھر کھل سکتے ہیں، فلم ایکٹرز ناچ سکتے ہیں، لیکن پیران کامل کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ چشتیہ لباس کیوں؟ یہ قادری لباس کیوں؟ یہ اللہ اللہ کیوں؟ پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پھر ادھر سے ادھر کالے ملک کی طرف میں چلو تو کیوں؟ مولا علی پنجتن پاک تو ٹھیک ہے، وہاں پر دو جہاں کے مالک کو نعوذ باللہ علیہ باللہ یاد کرنے کو، وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ان کے پاس میں نہیں۔ نہ ادھر ہے تو غوث و خواجہ ہے، بیچ ادھر کے بیل۔ اہل ایران کا کیا عالم ہے؟ پنجتن پاک کو تو لیے، لیکن دو جہاں کے مالک کی چوکھٹ کو چھوڑا، اور پھر ادھر سے چڑھنے کی سیڑھیوں پر غوث و خواجہ کو نظر انداز کیا۔ کہیں پر غوث و خواجہ کا تذکرہ اہل ایران کے پاس میں، شیعہ اور رافضیوں کے پاس میں نہیں، تو نہ یہ سیڑھی پوری ہے نہ تمہاری منزل پوری، بیچ ادھر ہے تم تو۔ کرم ہوم اور علی کا تو وہ بات الگ ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن دجالیوں کے ٹارگٹ پر جو چیز رہے گی نا، ہمیشہ رن میں رہے گا دشمن کی نظروں کے سامنے۔ ایک دشمن تمہارے اپنے بھائی سے لے کر ساری مسلمانوں تک، سارے مسلمانوں سے لے کر سارے انسانوں تک، سارے انسانوں سے لے کر پورے عالم تک اپنے دشمن کو پہچاننا ہو تو اسلام کا دشمن بھی وہ ہے کہ جس کی نظر صرف رنوے پر ہوگی، غوث و خواجہ کے نظام پر ہوگی۔ اسی کو ڈیمیج کریں گے کہ جانتے ہیں کہ رنوے کو ڈیمیج کر دو، پھر اب ان کو ہم خرید بھی سکتے ہیں، ان کے دین کو بھی خرید سکتے ہیں، اور ان کی جان اور ان کے مالوں کو بھی خرید سکتے ہیں، ان کی جماعتوں کو اور ان کے مسلکوں کو بھی ہم خرید سکتے ہیں۔ ڈالر میں نہیں تو ریالوں میں، ریالوں میں نہیں تو کروڑوں میں، کروڑوں میں نہیں تو ملینوں بلینوں میں۔ برخلاف اس کے آل علی اور اولاد علی کے جو حقیقی سپاہی ہوں گے، غوث و خواجہ کے سچے جو غلام ہوں گے، جن کو رنوے بنایا جائے گا، خدا کی قسم ساتوں زمین و آسمان ان کو نہیں خرید سکتی ہوگی، ٹھوکر مارنے والے ہوں گے، وہ ان کی پہچان ہوگی۔ اچھا اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، پھر پہچان کیسے ہوگی؟ سونے اور چاندی کے یا حکومت کے تخت و تاج کو ان کو تو کبھی ایم پی بنانے کا موقع ملے گا نہیں، ان کا پرائم منسٹر بنیں گے، خالی بیٹھ کے حماقت کی بات کر رہے ہیں نہیں۔ وہ تو اس کی پہچان تو دیکھ کے چاول کو، ایک چاول کو مت کر دیکھا جاتا ہے۔ مریدوں سے جو بے نیاز ہے وہی تو دنیا سے بے نیاز ہوگا نا۔ پہچان نہیں ہوگی، اس کی پہچان نہیں ہوگی۔ کیا پورے دیکھ کو متتے ہوئے دیکھیں گے، تجربہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، یا 5-5 لاکھ روپے لا کر جیبوں میں ڈال کر میں تجربہ کرو گے؟ عقل مند ہے، ایمان اگر ہے، مسلمان کی اولاد اگر ہو تو پھر تجربہ کر لے سکتے ہیں اس کے اوپر، کہ صرف ایک چاول کے دانے کو متنا پڑتا ہے، پوری دیکھ کا اندازہ ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اور یہ خاصیت یہ صرف غوث و خواجہ کے غلاموں کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو جب اس میدان میں لایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کو ٹھوکر مارنے والے ہوتے ہیں۔ حماقت کے لیے نہیں، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ آگے فتنوں کے زمانے میں دجال کی محنت کا راز صرف رنوے کو کھٹکے گی، تمہاری کمیوں کے اوپر تم کو تعریف کی جائے گی، لیکن جو کھٹک رہی ہوگی چاہے قریب کے دور کو کھٹکے، تو تمہارا رنوے اگر پیر کی نسبت کھٹک رہی ہو تو سمجھنا تمہارا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، اور تمہارے اندر میں قابلیت ہے
کہ تم کامل مرید بن سکتے ہو، اسی لیے تمہارے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر تمہارے اندر میں کامل مرید بننے کی قابلیت نہیں ہے، تم نیبو پانی دعا درود کے لیے آنے والے ہو، تو پھر وہ اعراض بھی کرے گا، وہ تمہارے اوپر توجہ بھی نہیں کرے گا۔ توجہ کر رہے ہیں لوگ تم کو اپنے پیر سے بزدل کرنے کے لیے، چاہے وہ خلیفہ کی صورت میں ہو کہ مرید کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو کہ بھائی کی صورت میں، باپ کی صورت میں کہ چچا کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اگر تم کو رنوے کو ڈیمیج کرنے کے لیے اگر تم نے محسوس کر لیا، پہچان دے دیا ہوں، اس کے باوجود گڑھے میں گرو، جا کے سمندر میں مرو، مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں، لیکن میرا کام ہے حق کو کھول کر سامنے رکھ دینا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی سے لے کر پوری دنیا کے نظام تک اگر نظر میں کھٹکتا ہے غوث و خواجہ کا نظام یا پھر پیران کامل کا نظام، تو سمجھ لینا کہ یہ دجالی فتنے ہیں جس میں امت آج گرفتار ہو چکی ہے۔ زیادہ نہ کہوں تو 65% امت آج دجالی فتنوں میں گرفتار ہو چکی ہے، اور دجال کعبۃ اللہ کو ڈھائے گا نہیں، مسجد نبوی کو نعوذ باللہ نقصان نہیں پہنچائے گا، بابری مسجد کو نہیں گرائے گا، وہ کراچی کی جامع مسجد کو منہدم نہیں کرے گا، دارالعلوم دیوبند کو بند نہیں کروائے گا، بریلوی شریف کے اندر بھی انتشار پیدا نہیں کرے گا، جا کر کرے گا کیا وہ کہ پیران کامل کے ساتھ بدزنی پیدا کروائے گا، رن وے کو ڈیمیج کر دے گا وہ۔ ارے پیرا ایسی رہتے جی سب، انہوں چھوٹے تو انہوں بڑے، انہوں بڑے تو انہوں چھوٹے، لیکن جن کو آنکھوں سے بتا دیا گیا ہے اس کے باوجود اگر آنکھ اچھلے تو خود جا کے گر گڑے میں جہنم میں، کسی کو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوگا کیا کہ دجال کے محنتوں کا صرف اور صرف بنیاد رن وے کو ڈیمیج کرنا ہے۔ سمجھ میں آگی بات یا اور کچھ سمجھانا پڑے گا؟ جو رن وے کو محفوظ کر لے گا، ایئرپورٹ برباد ہو جانے دو، کوئی بات نہیں، پورا ایئرپورٹ برباد ہو گیا، مسجدیں نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا، دجالیت پہنچ چلے گی، اور حالت یہ ہوگی کہ ایمان والے بندے جو ہوں گے، ذاکرین، کون ہوں گے؟ اہل ذکر کی توفیق کس کو ملتی تھی؟ ذاکرین کو۔ ذاکرین کس کو بولیں گے؟ اہل طریقت کو بولیں گے نا۔ ذاکرین ہیں لفظ قرآن حدیث پاک کے اندر میں، ذاکرین ان حالات کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے، کیا کرنا ماحول نہیں ہے جی پیر پرستی کا، اس واسطے نہیں جمتا نا جی، خالی ٹچ کر لو، یہ نہیں بولیں گے وہ، بلکہ اگر حالات پورا کا پورا ماحول 99% دجال کا ہو جائے، کیوں ہو جاتے رہتے جی تم سیدھا بڑھو نا، دجالیت کا ہو جائے اور راہ طریقت میں، اس لیے یہاں پر تو علی کے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ انہیں بول دیا کیسا جی حضرت، وہی انہیں ایسا بولا تھا، ایسا بولا تھا، نامرد ادھر کیوں آ رہا، تو جاؤ گا، تیرا میدان نہیں ہے یہ۔ لوگوں کی شکایت آ کر پیر کے سامنے کرنا کہ انہوں ایسا بول رہے تھے خانقاہ کے بارے میں، انہوں اولیاء کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، مجھے تو جھاپڑ مارنا دل بولتا ہے ایسے کے سامنے۔ بیٹا یہ تو آیا اغراض کے واسطے، حق کے لیے نہیں آیا، حق کی صلاحیت اس کے اندر میں نہیں ہے۔ اگر حق کی صلاحیت ہے، اگر کوئی تمہارے باپ کو اگر گستاخی کرے تو تم اولاد ہے کہ باپ کی گستاخی کو سنے؟ شرم نہیں آتی باپ کو آ کر بولیں گے کہ ابا تمہارے شان کی گستاخی کر رہا تھا، تو کئی کی اولاد ہے؟ تو باپ کا باپ ہوتا ہے پیر، اور پیر کا نظام میرے غوث و خواجہ کا نظام۔ وہ انہوں مولانا ویسا بول رہے تھے، انہوں ہمارے سسرے ایسا بول رہے تھے، وہ ہمارے دوست ویسا بول رہے تھے۔ ارے ذلیل، تو میرے سامنے نقل کرتا ہے ذلیلوں کی بات، تو قابل ہے، پھر میرے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ تو مرد نہیں بنا، تو مرد سے لوگ ڈرتے ہیں، تیرے کو بول رہے اس لیے کہ تو نامرد ہے، تو سن، مجھے کیوں سناتا؟ میرے غوث و خواجہ کے نظاموں کے بارے میں شرک اور بدعت لوگ کہہ رہے تو مجھے آ کر سنانے کو تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے باپ کے بارے میں کوئی بول رہا ہے، تیری ماں کے بارے میں اگر کوئی بول رہا ہے تو جا کے اماں جان کو سنائے گا، تو باپ کو سنائے گا؟ وہ مرید ذلیل ہے، وہ مرید، اور وہ خلیفہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہے تو تیرا جینا کس کام کا ہے؟ مر جا وہاں پر، میرے غوث و خواجہ کے نظام کی لاج رکھ۔ اس کے وجہ انہوں مولانا ویسا بول رہے تھے، وہ مفتی صاحب ویسا بول رہے تھے۔ ارے مٹھے چاول میرے پاس سے کیوں آ رہا ہے؟ تو جا جھک مرا ادھر جا کر، ہے نہیں ہے کہ تیری نسبتوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کا سن کر آ کر یہاں پر بولنا۔ ارے انہوں سلام نہیں کرے جی، انہوں چچا رومال کو یہ بولے جی، اور انہوں ویسا بولے جی، وہ پیر پرستی ہوتی بولے، خام میں شرک ہوتا بولے۔ ارے ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ باپ کی برائی کو جا کر باپ کو سنانا عیب ہے،
برائی اگر ہو بھی تو چھپاتا ہے تو اولاد ہے. فرمانبردار اولاد کی پہچان یہ ہوتی ہے. باپ برا بھی ہو اگر برائی کرے بھی لوگ تو باپ کے سامنے اولاد کا حق نہیں ہے کہ باپ کی برائی کو بیان کرے. تو کیسا مرید اور کہاں راہ ہے حق والا کہ جہاں کا نظام غوث و خواجہ کا پاک الپاک ہو اور پاک کرنے والا نظام ہو، وہاں کے معاملات میں ناپاک اگر کچھ بولے تو کیوں چڑیاں بن کر سن رہا ہے اس کی بات کو؟ تیرے اندر منہ زبان نہیں ہے، تیرے اندر میں ایمان کی حرارت نہیں ہے، تو مرد نہیں ہے کہ تو آ کے نقل کر رہا ہے. خانقاہ والوں کو ایسا بول رہے ہیں، جمعہ میں ویسا بیان کرے، یہ چشتیہ رومال کو ویسا بولے. ارے چڑیاں گوٹا پہن گھر میں بیٹھ، خانقاہ کو کیوں آ رہا خامخواہ کی؟ ہماری بیگم ویسا بولے جی، ہمارے بھونئی ویسا بولے جی، ہمارے سسرے ویسا بولے جی، ہمارے داماد ایسا بولے جی، ہمارے سالے ویسا بولے جی. ارے سالے تو یہاں کیوں آ رہا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غیرت ایمان نہیں ہے پھر تو. غوث و خواجہ کا نظام ایمان کی پہچان ہے، کھیلو تماشا نہیں ہے. یہ پیر پرستی کا نظام نہیں ہے خانقاہ محمدی کا. تمہاری ایمانی حرارت کی پہچان ہے. سنتے تو تم بولتے ہیں، اور تم کو کیوں سناتے ہیں؟ تم کمزور. کیونکہ مکھی تو پھوڑے پر آ کر بیٹھتی ہے. مکھی کہاں کر بیٹھتی ہے؟ او جی خالد صاحب، پھوڑے پر بیٹھتی نا، جہاں بدبو ہے وہاں پر بیٹھتی ہے. تمہارے دل میں بھی ذرا اعتمادی کی کمی ہوگی. ارے اپنے کاما نہیں بن رہے جی، وہ اپنا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جی. ذرا وہ اپن بولے تھے نا، وہ کیسا وہ کام کی وجہ سے بولے، مگر حضرت وہ ہو رہا نہیں نا، تو تھوڑا بن کے تیرے دل میں، اس لیے مکھی آگے بیٹھتی وہاں پر. ویسے لوگ تجھے ملتے ہیں، تیری کمزوری ہے وہ، تو پھوڑے لا ہے، تو بدبودار ہے، اس لیے مکھی وہاں پر آ کر بیٹھ رہی ہے. اور بہترین کوئی آپ نے چادر کے اوپر عطر وغیرہ لا کر ڈالے اور رکھے یہاں پر، خوشبو مہک رہی ہو، اس پر مکھی آگے بیٹھیں گی؟ مکھی کہاں تھی؟ بدبودار بسان گوشت کا پانی کا کپڑا لا کے رکھو تو وہاں پر آ کر بیٹھتی بھی، انڈے بھی دیتی، بچے پیدا کرتی وہاں پر. انہیں بھی سن رہا ہو وہ تو صحیح ہے، مگر یہ غلط ہے نا جی، وہ نہیں ہونا نا جی. اتنی پیر پرستی کرا لیتے کہ دوسرے نہیں ہے. اب یہ پھوڑے کا بن گیا ہے بیٹا، یہ تو کھجلی بھرا کتا. اب کھجاتے گھوم گلیوں میں گھومتا رہے گا، اور پھر ان پھوڑوں کے اندر میں کیڑے پڑیں گے. میرے غوث و خواجہ کے نسبتوں کے اوپر جو لوگوں کی باتوں کو سنے اور برداشت کرے، وہ میرا مرید نہیں، وہ میرا خلیفہ نہیں. اپنے ایمان کی حرارت وہاں پر حرکت میں آنی چاہیے. اگر مطمئن ہو، مطمئن نہیں ہے تو دھوکہ نہیں کھانا. ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان کا سودا مت کرو. غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ تو کفر ہے. یہ بھید بھاؤ نبھانے کا، جھولوں میں جھولنے کا نظام نہیں ہے پیری مریدی. یہاں پر تو اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، اپنے عقیدے کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے. اس لیے میرے بچوں، دجالی فتنوں کی پہچان صرف یہ ہے کہ وہ رن وے کو برباد کریں گے. آج دیکھ لینا کہ دجالی فتنے امت میں 65% سے زیادہ ان کا ٹارگٹ صرف مسلمانوں کے عقیدوں کے اندر سے اولیاء کی محبت غوث و خواجہ کو نکالنا ہے. اور کامیاب ہو رہے ہیں. وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کامیاب ہو رہے ہیں. رن وے ختم ہو گیا. اب تو میٹھا چاول بن گیا، کان پکڑ کر لے جا کر کہیں بھی لے جا کر لے کر چلے جاؤ اس کو. اگر رن وے صحیح ہے تو برر بول کے فوراً وہاں سے اڑتا تھا، یا پیر بولتا تھا تو یہاں سے وہاں تک پیرانے پیر کا نظام حرکت میں آتا تھا. اس لیے جن کا رن وے صحیح رہتا ہے نا، ان کو مسجدوں سے نکال دیا جائے، خانقاہوں سے نکال دیا جائے، آبادیوں سے نکال دیا جائے، مدارس سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کے قبرستانوں سے نکال دیا جائے. لیکن جہاں پر اویس قرنی کی طرح سے جنگل میں بیٹھیں گے، وہیں پر ان کی پرواز ہوگی مدینے کی طرف میں، اور ان کی پرواز ہوگی عرش کی طرف میں. اس لیے اہل طریقت جن کا رن وے صحیح رہتا ہے نا، وہ محتاج نہیں رہتے ایئرپورٹوں کے، وہ محتاج نہیں رہتے آبادیوں کے، وہ محتاج نہیں رہتے شہروں کے، وہ محتاج نہیں رہتے حکومت والوں کے، بلکہ جنگل میں بیٹھتے ہیں تو منگل بن جاتا ہے ان کے لیے. کیوں کہ رن وے مضبوط اگر ہے تو خود کی پرواز بھی ہوگی اور دوسری پروازیں بھی آ کر وہیں پر اترے گی کہ نہیں اترے گی. اس لیے واقعتاً کوئی کامل اگر پیر ہے تو وہ لوگوں کو، مجمع کو، ان میں وہ چور بندر نہیں ہے، لوگوں کے بھروسے کے اوپر اپنے نظاموں کو چلانے والا. وہ اکیلا ہوگا، تنہائی میں ہوگا، جنگل میں ہوگا، وہ منگل ہو جائے گا وہاں پر. نہ ہو کیوں فکر کی بات ہے. اپنا رن میں سلامت، یار سلامت، رب سلامت، سب سلامت. رن میں اس کا مضبوط ہوگا، اکیلے میں بھی ہوگا،
مجموع میں یا پیر کہہ لینا، ختم بوسی کر لینا، وہ کر لینا، یہ کر لینا، سب آسان ہے، لیکن تنہائیوں میں اہل طریقت اور اہل کامل مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ مجموع سے زیادہ اپنی تنہائیوں میں اپنے پیر کو یاد رکھتا ہے۔ اب سوچ لو میرے مرید و خلیفہ، مجھے دھوکہ دینے کے لیے مجھے یاد رکھتے ہو، اور مجھے یاد رکھنا اگر تم کو شرک نظر آ رہا ہے تو میرے غوث و خواجہ کو تو یاد رکھو، یہ بھی تو پیر کے آقا ہے، پیر کے مالک ہے وہ۔ تم کو تمہاری تنہائیوں کے اندر میں غوث و خواجہ یاد رہتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ کے اندر میں تم اہل طریقت بن سکے؟ مسلمان نہیں بن سکے تو اہل طریقت کیا بنیں گے؟ اہل طریقت جو ہوتا ہے نا تو وہ پیر اور رنوے کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا اس کو، اور جو گاڑی اپنے رنوے کو سنبھال لے وہ مرید کامل ایسا ہوتا ہے کہ پھر اب اس کو کسی ایئرپورٹ کی اور کوئی اور چیزوں کی دھن اور فکر اور اس کا وہ محتاج نہیں رہتا، بلکہ اپنا رنوے سلامت ہے، وہ پھر وہاں سے پرواز کرتا بھی ہے، اور پھر موقع دیتا ہے تو دوسرے جہاز وہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، ڈوبنگ ہوتی، کیا ہوتی، ہاں لینڈنگ بھی ہوتی ہے۔ غوث و خواجہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، قطب عالم عبد القدوس گنگوہی بھی وہاں پر آتے ہیں، بابا قطب الدین بختیار، کیونکہ لینڈنگ ہو رہی ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن رنوے صحیح ہے تو خود کی پرواز بھی ہوتی ہے، مدینہ پاک بھی جیسے حضرت اویس قرنی کی ہوئی، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، کہ دہلی کے اندر میں یاد کیا یا پیر خواجہ خواجگان تو 3 منٹ نہیں لگے اس رنوے کے اوپر، کیونکہ لینڈنگ ہوگی نا جی، رنوے صحیح ہے۔ اب رنوے کچھ تو نے چکنا چور کر دیا، اس کی زمین کو کھود دیا، پیر ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، شرک ہوتا کی، بدعت ہوتی کی، وہ دنیا کے کام نہیں بن رہے تو خبر کیسا بنے گی؟ تو نے تو کھود دیا ہے، تیرے رنوے کے اوپر تیری پرواز کہاں ہوگی؟ تو پھر لینڈنگ بھی کہاں ہوگی؟ تیرے پاس میں غوث و خواجہ کیسے آئیں گے؟ جو رنوے کو سنبھالے اور صحیح ہو جائے، وہ جنگل میں اگر بیٹھ جائے تو وہ پرواز بھی کر سکتا ہے، یا سرکار دو جہاں کائنات کے مالک ہو سکتا ہے کہ سرکار موقع دے کہ اس کو مدینہ پاک کو بلا لے، یا غریب نواز کرے تو خواجہ خواجگان اپنے پاس میں بلا لے، کیونکہ رنوے اس کا صحیح ہے، پرواز اس کی ہو جائے گی۔ غوث العظم کہہ دے یا پیران پیر دستگیر کہے تو بغداد شریف اس کو بلا لے، یا سرکار جنید بغدادی کہہ لے تو پھر ان کو بغداد شریف کو بلا لے، جنید بغدادی، کیونکہ رنوے اس کا سلامت ہے، پرواز ہے اس کی۔ اور یہ نہیں رنوے سلامت ہے، بیٹھا ہوا ہوں جنگل کی تنہائیوں میں اکیلا ہوں، تنہا یہاں جنگل میں بیٹھا ہوں، آ جاؤ میرے خواجہ خواجگان، خواجہ جی کی ذات، تو پھر لینڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ راہ طریقت حق کی بنیادیں ہیں، یہ کھیل و تماشا نہیں ہے، پھول کے ہار پہننے، مٹی کے ڈبوں کے کھانے، خالی پڑھ کے نعت بے وقوف بنانے، سننے سنانے اور پھر چلنے چلانے، کھانے کھلانے کے نظام نہیں ہے، یہ حق کے نظام ہے۔ اپنے رنوے کو دیکھو کہ تم کو مجموع میں جتنا تمہارا پیر یاد آتا ہے، کیا اس سے زیادہ اگر تنہائیوں کے اندر تم کو تمہارے پیر کا استحضار ہے تو سمجھنا کہ رنوے سلامت ہے، ورنہ یہاں تو اور باقی امتحان تو تم اپنا لے لو کہ تنہائیوں کے اندر میں تمہارے بیوی کے ساتھ کے کمرے میں تمہیں تمہارا پیر یاد رہتا کہ نہیں رہتا، تمہاری اولاد کے ساتھ کے معاملات میں تمہارے پیر کی، میرے وہ مرید ہے آج جو نیند کے اندر بھی پیر کے استحضار کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا رنوے اتنا پکا ہے کہ پھر ان کو کوئی روک نہیں سک رہا مدینے تک جانے میں، کوئی روک نہیں سک رہا بغداد شریف جانے میں، کوئی روک نہیں سک رہا غریب نواز کی چوکھٹ پر۔ ہاں دعویٰ کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں، میں تو اپنے لیے وہی سعادت سمجھتا ہوں۔ اب رہے چنچو پچو، ان کو دیکھ کر حسد کرنے والے، ہم کو کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں تمہارا پیر تم کو نہیں دلا رہا ہے جی، پیر پر الزام لگاؤ اور رنوے کو کھود کر ڈال دو، پھر نہ جا سکو گے نہ پھر، اور تم خود اپنے رنوے سے اوپر جا نہیں سکتے، تو پھر آنے کی بات کہاں سے ہوگی؟ پھر بھئی ہمارے پاس میں کیوں نہیں آتے، اور ہمارے پاس میں ہم کو کیوں یہ نہیں ملتا، ہم کو راجن شاہ ولی کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کیا بولتے ہیں لینڈنگ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لینڈنگ کے لیے رنوے تو تیرا صحیح نہیں ہے نا پاگل، رنوے کو صحیح کر۔ اور رنوے کیا ہے؟ وہ اپنے پیر پر اعتماد، پیر کے ساتھ کی نسبت تیرا رنوے ہے، اس میں کھود کر تو ڈالا ہوا ہے، گڑھے کر دیا ہے۔ ہاں خالی پیر بولو، پیر کے تک پیر ہے، طریقت میں ہم پیر بنائے جی، شریعت میں تھوڑی پیر بنائے۔ اب کیا ان کو پوچھ کے کپڑے بدلنا کہ ہم، اب انہوں بولے تو چشتیہ رومال کے ہر جگہ رکھنا کہ ہم،
کیا سسرال میں ہوگا تو کوٹ بھی پہنے تو کیا وہاں بھی اب اجازت نہیں ہے کہ ہم کو نکال کے جیب میں نہیں رکھ لے سکتے؟ ارے تو رن وے کچھ کھود دیا ہے، نہ تیری پرواز ہو سکتی ہے، نہ کیا بولتے اس کو لینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اگر رن وے صحیح ہے تو پھر تیری پرواز بھی سلامت ہے، تجھے ہو سکتی ہے، ارادہ کرے گا، ان کی مرضی ہوگی، اویس قرنی جنگل میں بیٹھے، لیکن لینڈنگ اور وہاں پر ظاہری صورت میں حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی کو نہیں بھیج دیا گیا؟ لینڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آئے کہ نہیں آئے؟ مدینہ منورہ سے نکل کر ڈھونڈتے ہوئے ایمن کے شہر کی اس بستی قرن کے اندر میں پہنچے۔ کیسے بڑے بڑے جہاز آئے تھی؟ کیونکہ لینڈنگ صحیح تھی نا۔ اب یہ لینڈنگ کا بچہ ہے، لینڈنگ کو بینڈنگ کر دیا، کھود کر رکھ دیا، نہ خود آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور نظام ان کے لیے۔ نہیں وہ نہیں قبول، پہلے ہوتی تھی کہ قبول، مگر اب وہ تو قبول بھی نہیں ہے، یہاں پورا کھود کے کپا بنا دیا۔ نہ تو اب آگے بڑھ سکتا ہے، نہ وہاں پر کسی بزرگوں کی نوازش تجھے مل سکتی ہے۔ لیکن جن کی رن وے جتنے مضبوط ہے، جنگل میں بیٹھ جائے، اکیلے بن جائے، کوئی دوسرا مرید نہ بنائے، کوئی پیر بھائی ان کا ساتھ نہ ہو، کوئی خلیفہ ان کے ساتھ میں نہ ہو، وہ اکیلا ہو، خدا کی قسم وہ میرا بچہ ایسا بچہ ہے کہ خود بھی پرواز کر سکتا ہے، تو اس کی پرواز کو کوئی حسد کر کے اس کو رکا نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس کا رن وے صحیح ہے۔ وہ اپنی ظاہری مصروفیتوں میں نہیں بلکہ تنہائیوں میں بھی اپنے رن وے کو چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ رن وے کیا ہوتا ہے؟ پوچھو میرے سلطان الدین خواجہ خواجگان کو، آپ تو مالک تھے، لیکن آپ کا رن وے خواجہ عثمان ہرونی نہیں تھے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ادھر کے چاپٹر نہیں ہے، یہ ادھر کے سبق نہیں ہے، جو ادھر کی باتوں کو تم ادھر سمجھنے کی کوشش کرو تو دھوکہ کھا لو گے۔ یہاں کا چاپٹر ہی الگ ہے، یہاں کا لیسن ہی الگ ہے۔ یہاں کے قابل ہے تو آ کر بیٹھ، بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ کے اندر میں، یہ رہ گزر عام نہیں ہے، یہ مدرسہ اور یہ محراب نہیں ہے۔ یہاں پر تو انسان بنائے جاتے ہیں کسی اور چیز سے، وہ اصولوں کو یہاں پر نہیں لانا۔ یہاں کے نظام الگ ہے۔ جن کا رن وے مضبوط ہے یہ خود بھی پرواز کر سکتا ہے، اس کی بھی پرواز ہوتی ہے، اور پھر اتنا ہی اگر مضبوط ہو تو پھر وہاں پر دوسرے ایروپلین دوسرے ملکوں سے بھی رابطہ، وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ لینڈنگ کرتے ہیں۔ لینڈنگ بھی ہوتی ہے، ارے وہ کیسا نہیں ہوتی، برابر ہوتی نا، مضبوط ہے وہ رن وے۔ لینڈنگ ہوتی ہے، ایمرجنسی بھی ہوتی ہے، ارادتاً بھی ہوتی ہے۔ چلو جاؤ، کہاں سے؟ بغداد شریف سے ہے، جنت البقیع سے ہے، اجمیر شریف سے ہے، برابر لینڈنگ ہوتی ہے۔ مگر تو نے ہی تو اپنے رن وے کا حساب صحیح نہیں رکھا، اور وہ حساب صحیح نہیں رکھا کس کی وجہ سے؟ دشمنوں نے تیرے رن وے کو اکھاڑ دیا، بے اعتماد تیرے رن وے کو کر دیا۔ اور کرنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، خود کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، خود کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اولیاء ان راہوں کے اندر میں پیران کامل کے معاملات میں کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، سب سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، حقوق ادا کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ نہیں ذرا چاچا نکو بول رہے جی، ابا ذرا وہ کر رہے جی، ہمارے بہو نہیں ویسا کر رہے جی، یہ کر رہے۔ ارے یہ تو باپ کی اولاد کو نہیں نبھا سکتا، باپ کو نہیں نبھا سکتا، باپ کا رشتہ نہیں نبھا سکتا، تو پیر کا رشتہ کہاں نبھا سکے گا؟ تیرے اندر میں اتنی ہمت کہاں ہوگی؟ میں کیا جانوں خدا، میں تو اپنے پیر کو جانتا ہوں۔ کب بول سکے گا تو بول سکے گا؟ یہ مردان خدا کا راستہ ہے، یہ ڈھیلے ناڑے والے اس راہ کے اندر میں آ کر اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ یہاں ہمت ہے ان لائنوں کے اندر میں، تو پھر اپنے رن وے کو مضبوط رکھو۔ یہ رن وے آبادیوں سے نکل کر، ایئرپورٹوں سے نکل کر جنگل میں بیٹھے گا تو وہیں پر تمہاری بھی پرواز ہوگی، اور وہیں پر دنیا کے سارے روحانی نظاموں کی پرواز وہاں پر کیا ہوگی؟ لینڈنگ ہوگی، لینڈنگ ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ طریقت کا نظام ہے۔ جہاں بیٹھے گلشن کھلا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے گلشن کھلا بیٹھے۔ ان کو ضرورت نہیں ہے عمارتوں کی اور مسجدوں کی، مدرسوں کی اور بڑی خانقاہوں کی، بڑے مریدوں کی اور جمع غفیروں کی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں گلشن سجا بیٹھتے ہیں۔ ان کو مطلب نہیں ہوتا، اس لیے کہ لینڈنگ کے لیے تو وہ یہی دیکھیں گے کہ وہاں کا رن وے اچھا ہے کہ نہیں ہے،
بہترین آپ نے گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا لیا، لیکن رن وے پورا کھکو روا ہے۔ اس لیے دجالی فتنوں کی پہچان کیا ہوگی؟ آج یہ دجالیت کے فتنے بازاروں میں، نیو یارک میں اور شہروں کے اندر میں، پیرس میں، نہیں کہنا چاہیے میرے غریب نواز، مجھے معاف کیجیے لیکن دل جل رہا ہے، یہ عیاشیوں کے اڈوں میں اور شراب خانوں میں کم ہے، لیکن مسجد و ممبروں سے آل علی اور اولاد علی کے نظاموں کو اور امت کے اصل رن وے کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ جو دجالیت ہے، جو دجالیت پھیل رہی ہے، دجالیت کا پرچار ہو رہا ہے ان نظاموں سے، برائیاں وہاں سے پھیل رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو دجالیت پھیل رہی ہے یہاں سے۔ ان کو کھٹکتا ہے تو غوث و خواجہ کا نظام، ان کو کھٹکتا ہے تو پیر پرستی کا نظام، ان کو کھٹکتا ہے تو آل علی اور اولاد علی کا نظام۔ اور اس دجالیت کو ختم کرنے والے جو آئیں گے نا، یہ مولویوں سے نہیں ہوگا، مقرروں سے نہیں ہوگا، مصنفین سے نہیں ہوگا، مفسرین سے نہیں ہوگا، محدثین سے نہیں ہوگا، ان کی لائن الگ ہے، وہ خدمت ہے، خدمت قابل قدر ہے، لیکن اس کا مقابلہ دجالیت کا جو ہوگا، وہ اس کے مقابلے کے لیے تو رب العالمین حضرت امام مہدی کو بھیجیں گے، اور امام مہدی کون ہوں گے؟ وہی غوث و خواجہ والے ہوں گے۔ اس لیے بچنے کا نظام تمہارے گھروں کی خانقاہ محمدی میں خواجہ خواجگان کی نوازش، اور تمہاری خانقاہوں میں خواجہ خواجگان کی نسبت کی محافل، اور آنے والی چھٹی شریف کے اہتمام پر اپنے گھروں کو سجاؤ اور اپنے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرو، کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ خواجہ والے ہیں، یہ خواجہ والے ہیں۔ اس لیے میں اجازت دیتا ہوں کہ جو حضرات اپنے گھروں کے اوپر لیٹنگ کرا سکتے ہیں لیٹنگ کراؤ، تاکہ پیغام ملے محلے کے اندر میں کہ ہاں کیوں کہ اجمیر والوں کی چھٹی شریف کا ماننے والے خانقاہ والے ہیں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا پیغام؟ کراؤ، بالکل کراؤ، کیوں نہیں؟ کب تک چپ کے رہو گے؟ عرش والا بھی تو دیکھے گا کہ میرے اولیاء کی محبت کے اندر میں یہ ہو رہا ہے۔ میں اپنے مریدین کو حکم تو نہیں دیتا، کیونکہ حکم دوں، مجبوریاں ہیں، ابھی ڈھیلے ناڑے ہیں میرے مریدین کے خلیفاؤں کے، میں جانتا ہوں کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے، حکم کٹ جائے گا تو نظر سے گر جائیں گے، لیکن پہچان کرانے کے لیے کراؤ جن کے اندر میں ہمت ہے۔ کہ لوگوں نے کہ شادی کے ولیمہ نہیں، چھٹی شریف ہے غریب نواز کی، اور غریب نواز کے چشتیہ خاندان سے ہماری نسبت ہے۔ اپنے گھروں پر لیٹنگ کرواؤ، لوگوں کو پیغام دو اس بات کا کہ ہم خواجہ والے ہیں، خواجہ خواجگان والے ہیں، خوشیاں مناؤ اپنے گھروں کے اندر میں، محفلیں کرو۔ رجب کے پورے مہینے میں ہر انسان تک خواجہ خواجگان کا نام پہنچا دے، یہ تو کم از کم ہم سے خدمت ہو جائے۔ خدا کی قسم، خواجہ خواجگان کون ہیں؟ تم خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سے رب کو بھی پا سکتے ہو، رب کے محبوب کو بھی پا سکتے ہو۔ اگر یہاں سے رن وے ہی کو اگر کھود ڈالو، اور وہی خواجہ خواجگان کی چوکھٹ تک پہنچنے کے لیے ان کا ایک نام لیوا تم لوگوں کے ہاتھ لگا ہے پیر کی صورت کے اندر میں، نسبتوں کو سنبھالو، دشمنوں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ میرے ہر بچے کو استقامت عطا فرمائے، اور رجب المرجب کے اندر میں چھٹی شریف کی محفلوں کے اندر میں اس کا میرے ہر بچے کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر خانقاہ کے ذریعے سے یہ نظام ظاہر ہو جائے، بحق لا الہ الا